انسان کے ذہن میں جو سب سے پرانے اور گہرے سوال ہیں ان میں سے ایک ہے، کیا خدا موجود ہے؟ آج ہم اسی سوال پر ایک بہت ہی مشہور فکری مباحثے کی گہرائی میں اتریں گے۔ سوچیں، ایک طرف ہے ایک اسلامی اسکالر اور ماہر الہیات مفتی شمائل ندوی، اور ان کے مد مقابل ہیں ایک ایسے شاعر اور لکھاری جاوید اختر جو خود کو کھلم کھلا ملحد کہتے ہیں۔ یعنی دو ایسی شخصیات جن کی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس پیچیدہ بحث کو کس طرح سمجھیں گے۔ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے منطق کے اصولوں پر بات ہوگی، پھر خالق کے وجود اور شک دونوں کے حق میں دلائل کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد مصائب کے مشکل مسئلے پر غور کریں گے، اور آخر میں بات ختم ہوگی ثبوت کے بوجھ پر۔ اچھا، کسی بھی بحث یا مقابلے میں اترنے سے پہلے اس کے اصول طے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا؟ تو دلائل میں جانے سے بھی پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس فکری جنگ کے لیے میدان کیسے سجایا گیا، یعنی کن اصولوں پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلا سوال جو مفتی ندوی نے اٹھایا وہ بہت بنیادی تھا کہ آخر خدا کے وجود جیسے موضوع پر منطقی طور پر بات کی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ جب موضوع ہی ایسا ہو جسے ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے تو پھر ہمارا پیمانہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، مفتی ندوی کا کہنا تھا کہ ہم یہاں سائنس کو معیار نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس تو صرف مادی چیزوں کو ناپ سکتی ہے، جبکہ خدا کا تصور ایک غیر مادی حقیقت کا ہے۔ اسی طرح ہم مذہبی کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دونوں فریقین کے لیے ایک مشترکہ سچائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو پھر بچا کیا؟ صرف ایک چیز، خالص عقل اور منطق۔ یہی وہ پیمانہ تھا جس پر دونوں فریق متفق ہوئے، اور اسی ایک اصول نے پوری بحث کی بنیاد رکھی۔ چلیں، اب جب اصول طے ہو گئے تو دیکھتے ہیں کہ مفتی ندوی نے ایک خالق کے وجود کے حق میں اپنی سب سے بڑی منطقی دلیل کیا پیش کی۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مفتی ندوی نے ایک بڑی زبردست مثال دی۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک بالکل ویران جزیرے پر ہیں اور وہاں آپ کو ایک گلابی گیند ملتی ہے۔ آپ کے ذہن میں پہلا سوال کیا آئے گا؟ یہی نا کہ یہ یہاں کیسے آئی، اسے کس نے بنایا؟ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ خود بخود بن گئی۔ مفتی ندوی کہتے ہیں کہ یہ کائنات بھی بالکل اسی گلابی گیند کی طرح ہے، بس بہت بڑے پیمانے پر۔ اس کا وجود ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا، ان کی یہ دلیل فلسفے کے دو بہت اہم تصورات پر کھڑی ہیں۔ پہلا ہے ممکن الوجود، یعنی وہ ساری چیزیں جن کا وجود کسی اور چیز پر منحصر ہے، جیسے ہم، یہ سیارے، یہ ستارے۔ اور دوسرا ہے واجب الوجود، یعنی وہ ہستی جو اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں، جو خود سے قائم۔ تو ان کی دلیل کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، یہ جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری ممکن الوجود چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسرا، اگر ہر چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہے تو یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا، یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ سوچیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی چیز کبھی شروع ہی نہ ہوتی۔ تو تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے کوئی پہلی وجہ ہونی چاہیے، ایک ایسی ہستی جو خود کسی کی وجہ سے نہ ہو، اور اسی کو وہ واجب الوجود یعنی خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی مفتی ندوی کی دلیل۔ اب رخ کرتے ہیں جاوید اختر کے جواب کی طرف، اور انہوں نے ندوی صاحب کی منطق کو چیلنج کرنے کے بجائے سیدھا مذہب کی بنیاد پر یہ ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا مذہب واقعی ہم سے خالص عقل اور منطق کا تقاضا کرتا بھی ہے؟ مفتی ندوی نے بحث تو منطق پر قائم کی، لیکن جاوید اختر کے نزدیک اصل سوال یہ تھا کہ کیا مذہب خود منطق پر قائم ہے؟ یہاں جاوید اختر نے ایمان اور یقین میں ایک بہت اہم فرق بتایا۔ ان کے مطابق یقین ہوتا ہے ثبوت کی بنیاد پر، جیسے ہمیں یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا کیونکہ ہم نے اسے ہزاروں بار دیکھا ہے۔ لیکن ایمان، ان کے خیال میں ایمان کا مطلب ہے بغیر کسی ثبوت کے مان لینا، اور یہی وہ چیز ہے جو مذہب ہم سے مانگتا ہے۔ اور ان کی اس بات کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، مذاہب کا ایمان کا مطالبہ کرنا ہی اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مطلب اگر ثبوت ہوتا تو ایمان مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب ہم بحث کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں منطق کے ٹھنڈے دلائل زندگی کی تلخ اور گرم حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں، یعنی مصائب کا مسئلہ۔ تو جاوید اختر کا چیلنج بہت سیدھا اور بہت گہرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا اتنا ہی مہربان اور طاقتور ہے تو پھر اس دنیا میں اتنی تکلیف، اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ ایک بچہ بھوک سے مر رہا ہے اور خدا مداخلت نہیں کرتا، تو ایسا خدا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس کے جواب میں مفتی ندوی نے کئی باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور امتحان میں اچھائی اور برائی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
दूसरा ये कि बहुत सी तकालीफ तो खुद इंसान की अपनी आज़ाद मर्जी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। और आखिर में उनका कहना था कि हमारी समझ महदूद है, हम तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक पिक्सल देख रहे हैं, जबकि खुदा जो हकीम मुतलक है वो पूरी तस्वीर को देख रहा है। और आखिरकार ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके ठहर गई कि आखिर सबूत देने की जिम्मेदारी है किसकी। जावेद अख्तर ने यहाँ बर्ट्रैंड रसल की मशहूर चायदानी वाली मिसाल इस्तेमाल की। वो कहते हैं कि अगर मैं ये दावा करूं कि मरीख के गिर्द खला में एक चायदानी घूम रही है तो ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है, ये साबित करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं कि वो वहाँ नहीं है। इसी तरह उनके नज़दीक खुदा के वजूद का गैर मामूली दावा करने वालों पर ही सबूत का बोझ है। दूसरी तरफ मुफ्ती नदवी का मौक़िफ़ था कि खुदा मौजूद नहीं है, ये कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। ये कोई लाइल्मी का इजहार नहीं बल्कि एक इल्म का दावा है, और हर दावे को दलील की ज़रूरत होती है। तो आखिर में ये बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करती है। जब बात कायनात के सबसे बड़े और हतमी सवालात की हो तो सबूत का बोझ असल में किस पर है? उस पर जो यकीन रखता है या उस पर जो शक करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना पड़ता है।